بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ اسکول میں ہراسانی کا شکار بننے والا لڑکا دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص کیسے بنا؟ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ٹیسلا کے مالک ایلان مسک رواں ہفتے مائیکروسافٹ کے مالک بل گیٹس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ایلان مسک کو اسکول میں ساتھی طلباء نے اتنا مارا کہ انہیں ہسپتال میں ایک ہفتہ گزارنا پڑا؟ آج کی یہ معلومات سے بھرپور ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ 49 سالہ ایلان مسک کی اس وقت مجموعی دولت 128 ارب ڈالر کے قریب ہے، مگر یہاں تک پہنچنے میں انہیں زندگی میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایلان مسک جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک انجینئر تھے جبکہ ان کی والدہ ایک ماڈل تھی۔ ایلان کا اپنے والد کے ساتھ رشتہ کشیدگی کا شکار رہا۔ انہوں نے اپنے بچپن کے بارے میں کہا کہ وہ بالکل اچھا نہیں تھا۔ ان کے والد ایک اچھے شخص نہیں تھے۔ بچپن میں ایلان مسک کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، خاص طور پر سائنس فکشن پر مبنی کامک بکس۔ انہیں کتابوں سے اس قدر لگاؤ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ مجھے کتابوں نے پالا ہے، پہلے کتابوں نے، پھر میرے والدین نے۔ وہ اپنی کتابوں میں اس قدر گم ہو جاتے تھے کہ ایک دفعہ تو ان کے والدین کو شک ہو گیا کہ وہ بہرے ہیں۔ ان کے والدین نے ڈاکٹروں سے ان کی قوت سماعت کا ٹیسٹ بھی کروایا، مگر آخر میں یہی سمجھ آئی کہ ایلان اپنے خیالات میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ جیسے وہ ایک علیحدہ دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ اسکول میں بھی ایلان مسک کا وقت اتنا آسان نہ تھا۔ بچپن میں وہ اپنی کلاس میں سب سے زیادہ پڑھاکو اور جسامت میں سب سے چھوٹے تھے اور کھیلوں کے بجائے کتابوں میں زیادہ مشغول رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کلاس کے دوسرے بچے انہیں تنگ کیا کرتے تھے۔ یہ معاملہ اس قدر سنگین ہو گیا کہ ایک مرتبہ ایلان مسک کو اسکول کے لڑکوں نے اتنا مارا کہ انہیں ہسپتال میں ایک ہفتہ گزارنا پڑا۔ اسکول میں لڑکوں کے گینگ ان کا باقاعدہ شکار کرتے تھے، مگر یہ سب تب بدل گیا جب وہ 15 سال کی عمر کو پہنچے۔ انہوں نے اپنی کتابیں چھوڑی اور جوڈو کراٹے سیکھنا شروع کر دیے۔ جلد ہی وہ اپنا دفاع خود کرنے کے قابل ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں انہیں جتنا مارا جا رہا تھا انہوں نے اسی انداز میں جواب دینا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ ان کی اپنے اسکول کے سب سے بدماش لڑکے سے لڑائی ہو گئی اور انہوں نے اس کے ناک پر مکہ دے مارا۔ اس کے بعد انہیں کبھی اس لڑکے نے تنگ نہیں کیا۔ ان کے بارے میں تحقیق سے ایسا معلوم ہوتا ہے ایلان مسک کی شخصیت میں پہلے دن سے کاروبار کرنے کی صلاحیتیں موجود تھی۔ انہوں نے 12 سال کی عمر میں ہی ایک ویڈیو گیم بنائی جو کہ انہوں نے $500 میں فروخت کی، مگر 17 سال کی عمر میں ایلان مسک جنوبی افریقہ چھوڑ کر کینیڈا چلے گئے، جہاں سے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے زپٹو نامی کمپنی بنائی، پھر پے پل وغیرہ۔ وہ کہانی تو سبھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے کر ڈالے۔ ایلان مسک اس وقت کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ وہ اپنے خیال میں انسانیت کو لاحق 3 خطرات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ ماحولیاتی آلودگی کا، جس کا مقابلہ وہ ٹیسلا کی ماحول دوست کاروں سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ انسانیت کی بقا کا ہے۔ ان کے خیال میں اگر ہم اس سیارے تک ہی محدود رہ گئے تو کوئی تباہ کن واقعہ انسانیت کو ختم کر سکتا ہے، اسی لیے اسپیس ایکس مریخ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تیسرا خطرہ وہ جس کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت ہے، جس سے ان کے خیال میں انسانوں کو کافی سنجیدہ خطرہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے سن 2015 میں ایک فلاحی تنظیم اوپن اے آئی بنائی جو کہ مثبت انداز کی مصنوعی ذہانت کے فروغ کا کام کرتی ہے۔ آپ ایلان مسک کو پسند کرتے ہوں یا ناپسند، آپ کو یہ ماننا ضرور پڑے گا کہ وہ دنیا کے ان چند افراد میں سے ایک ہیں جن کی نہ صرف نظریں ستاروں کی جانب ہیں بلکہ ان کے قدم بھی اسی سمت بڑھ رہے ہیں۔